آج کل بیشتر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ گھر میں برکت نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ گھر میں برکت نہیں آتی۔ ایسا کیا کیا جائے کہ ہمارے گھر میں برکت ہو، ہم سے منسلک ہر چیز میں برکت آ جائے، اور ایسی برکت آئے کہ کبھی ختم بھی نہ ہو۔ ہمارے ہاں بے برکتی کا کیا سبب ہے؟ ہم سے ایسی کون سی کوتاہیاں یا ایسے کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں جن کے کرنے سے ہمیں اس بے برکتی جیسے زوال کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے؟ آج میں تمہیں کچھ ایسے وظائف بتاؤں گا جن وظائف کے، جن اعمال کے کرنے سے تمہارے گھر سے بے برکتی کے جنازے اٹھتے نظر آئیں گے۔ تمہارے گھر میں سے بے برکتی کے جنازے اٹھ جائیں گے، امیری عروج پر آ جائے گی، برکت عروج پر نظر آئے گی، تمہارے ہر کام میں برکت ہی برکت ہوگی، تم جلد از جلد امیر تر امیر بن جاؤ گے۔ جو اعمال میں تمہیں بتاؤں گا ذرا اپنے باطن پر اتر کر دیکھنا کہ کیا آپ بھی انہی اعمال کے پیروکار ہیں۔ اگر نہیں تو آج ہی ان کاموں کو، ان اعمال کو، ان چیزوں کو اپنا معمول بنا لو، ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو چیزیں میں تمہیں بتانے والا ہوں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، انشاءاللہ تمہاری غربت تمہیں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے گھر میں بے بہا برکت آتی ہے، گھر کا رزق بڑھتا ہے؟ سنو، 3 اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، گھر سے غربت، پریشانیاں، دکھ، درد اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ حضرت جلدی بتائیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے میرے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ میرے بابا حضرت علی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے 3 کام شوق سے کرنا شروع کر دو، یہ کام تمہارے گھر میں برکت لانے کا ذریعہ بنے گی، یہ کام تمہارے گھر کو امیر تر امیر بنا دیں گے، یہ کام، یہ چیزیں، یہ اعمال تمہارے گھر کو غربت کی دلدل سے نکال دیں گے، تمہارے گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان خوشحال ہی خوشحال دکھائی دے گا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 قلیل خواہشات، چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں لانے کا سبب بنتی۔ پہلی چیز خواہشات کو چھوڑ دو، چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں لانے کا ذریعہ بنتی۔ بادشاہ نے فقیر سے خوش ہو کر کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ بادشاہ ایک فقیر پہ خوش ہوا نا، تو بادشاہ نے کہا، فقیر میاں مانگو کیا مانگتے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے ہاتھ میں پکڑے پیالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا تھا، پیالہ بادشاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، حضور بس یہ میرا پیالہ ہی بھر دیجئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ مسکرایا، کہنے لگا بس اتنا ہی کافی۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے پہنے ہوئے سارے کے سارے قیمتی جواہرات اتارے، اس پیالے میں ڈال دی، سارے کے سارے قیمتی جواہرات، ہیرے موتی اتارے، اس پیالے میں ڈال دیے، مگر پیالہ نہیں بھرا، پیالہ نہیں بھرا۔ بادشاہ پیالے کو بھرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن پیالہ نہیں بھرا۔ بادشاہ بہت ہی حیران ہوا، مگر یہ اس کی عزت کا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے پہنے ہوئے جواہرات اس میں ڈال دو، اس پیالے کو ہر حال میں بھرنا ہے۔ وہاں پر موجود وزیروں نے بھی اپنے جواہرات اتار کر پیالے میں ڈال دیے، اپنے تمام کے تمام ہیرے موتی جواہرات اتار کر اس پیالے میں ڈال دیے، مگر پیالہ پھر بھی خالی رہا، پیالہ پھر بھی نہ بھرا۔ سلطنت کا سارا خزانہ پیالے میں چلا گیا، پیالہ پھر بھی نہ بھرا، پیالہ پھر بھی خالی رہا۔ فقیر مسکراتے ہوئے واپس جانے لگا تو بادشاہ نے پیالہ نہ بھرنے کی وجہ پوچھی تو فقیر نے کہا، حضور یہ خواہشات کا پیالہ ہے،
یہ خواہشات کا پیالہ ہے، اسے قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اسے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی کے سوا اسے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کا جو پیٹ ہے یہ بھی خواہشات کا پیالہ ہے، اسے بھی قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ فرمایا نمبر 2، نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنا، میرے کریم نبی کی ذات پر درود شریف پڑھنا۔ فرمایا جس گھر میں میرے کریم نبی کی ذات پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے جاتے ہوں، اس گھر میں برکت کے فرشتوں کی چھما چھم بارش برستی رہتی ہے، بارش لگی رہتی ہے، اس طرح چھما چھم نیچے اس کے گھر میں آتے ہیں۔ اس گھر میں ہر وقت برکت کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں میرے نبی کی ذات پر درود شریف پڑھا جاتا ہو۔ فرمایا جب کوئی نیکی کی جائے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے، اور جب برائی کی جائے تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ لکھتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا عمل معلوم ہے جس کے کرنے سے دائیں بائیں میں بیٹھنے والے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور نیکیاں لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ وہ عمل ہے درود شریف کا پڑھنا۔ فرمایا جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، بائیں ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا ہے۔ دائیں ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے اندر یہ جو خواہشات ہیں اسے ختم کر دو، مٹا دو، یہ تمہیں پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیں گی، کیونکہ زندگی قلیل ہے، خواہشات طویل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا کام، جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا، مدینے والے کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا۔ مانگو گے کسی اور سے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، کسی اور سے مانگو گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، اور اگر رب سے مانگو گے تو غنی کر دیے جاؤ گے، مالا مال کر دیے جاؤ گے، امیر کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے جب زندگی میں غربت آئے، برے حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ تکلیفیں درد، یہ تمام چیزیں اگر زندگی میں آئیں تو تکیے پہ سر رکھ کر رونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو۔ تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کرو، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دن رات صبح و شام اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے رزق میں برکت ہو، تمہارے مال میں برکت، تمہاری جان میں برکت، تمہاری عمر میں برکت ہو، فرمایا میرے کریم نبی کی ذات پر درود شریف ہر حال میں پڑھتے رہنا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود شریف کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔